اب ایسی صورت میں کوئی شخص ہے تھرڈ پرسن جس کو ایک اور آدمی کہتا ہے کہ یار ان بیچاروں کی سپریشن ہو گئی ہے اور انہوں نے حلالہ کرنا ہے، کاش کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو اس عورت کو نکاح کا پیغام دے اور پھر اس حلالہ کے پروسیس میں معاون ہو جائے تاکہ ان کا گھر بس جائے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جس علت کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ بڑی پریشانی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یعنی گویا انہوں نے بنیاد اس کی مصلحت پہ رکھی ہے، یعنی ایک مصلحت پہ اس جواز کی بنیاد رکھی ہے۔ مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ایک مصلحت پر یہ زنا کی بنیاد رکھ لیتے ہیں، یعنی زنا جائز کر دیتے ہیں مصلحت کی وجہ سے، لیکن مصلحت ہی کے، چلو کتاب و سنت کی بات چھوڑ دو تم، مصلحت ہی کے بنیاد پہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کیوں نہیں کہہ دیتے؟ مصلحت کی بنیاد پہ تم زنا کو جائز کر لیتے، لیکن مصلحت ہی کی بنیاد پہ تم 3 طلاق کو ایک بھی کر سکتے ہو۔ ایک بات وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے نا، اس سے ان کا مسلک ہار جائے گا نا۔ جب مصلحت دین کے خلاف ہو تو مصلحت مصلحت ہے، پر یہی مصلحت اگر مسلک کے خلاف ہو جائے تو یہ مصلحت مصلحت نہیں ہے۔ جب انسان کو دین بچانے سے زیادہ اپنا مسلک بچانے کی فکر ہوتی ہے نا تو اس کو مصلحت صرف دین کے خلاف چیزوں میں دکھائی دیتی ہے کہ دین کے خلاف ہے تو یہ مصلحت ہے، اس لیے دین کی مخالفت کر لی جائے، لیکن مصلحت کے نام پر ہی کبھی اپنے مسلک کے خلاف نہیں جائیں گے۔ یہاں ان کو مصلحت یاد نہیں آتی کیونکہ ان کے نزدیک سب سے بڑی مصلحت اپنے مسلک کو بچانا ہے۔ اب اگر بول دیں گے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے ایک مجلس کی تو پھر تو مسلک ہار جائے گا نا، تو مصلحت ہار جائے لیکن مسلک نہ ہارے، یہ اصل میں ان کا موقف ہے۔